اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ریئیکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سبھی بہنوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں کسی ایک کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں، نہ ہی میں کسی کی بلائنڈ سپورٹر۔ اور جو بھی فرسٹ ٹائم میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ چلیے آپ لوگ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریئیکشن۔ میں نے ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی کہا کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ جوان، بوڑھا، بچہ، ماں، باپ، بھائی، بہن، بچے، بیٹا، بیٹی، ان میں نہ رشتے ہیں، صرف مطلب کے رشتے ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں ویوز لینے کے لیے کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ انکل جی کی صرف عمر دیکھیں، ایج دیکھیں، کتنے ضعیف ہیں یہ انسان، کتنے بڈھے ہیں۔ میں اس لیے عزت سے ان کو انکل جی کہتی ہوں، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے یہ آدمی عزت کے بالکل قابل نہیں ہے۔ آج جو ان کی زبان میں نے سنی ہے نا، اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ یہ آدمی ایک کوڑی کا انسان نہیں ہے۔ اس عمر میں، اس ایج میں انسان کو کیا چاہیے مجھے بتائے؟ جس ایج میں نجو کی والد ہے یا اجگر کے جو والد ہے، جو اتنا منہ کھول کھول کر گندگی کر رہے تھے، ان کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی، رہنے کی جگہ اور نماز عبادت۔ اس عمر میں لوگ یہی کرتے، ہم نے تو ہمیشہ اس عمر میں یہی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد، اس بوڑھے ضعیف آدمی کی باتیں سننے کے بعد مجھے اتنا یقین ہو گیا، جو ویورز ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو اجگر فیملی ہے کتنا کرپٹ فیملی ہے۔ اسی آدمی کا خون ہے نا وہ اجگر، اسی آدمی کا خون ہے جو ہر پینل میں جا کے، لائیووں میں جا کے بولتا ہے ہاں میں نے یہ زیڈ کا کام کیا ہے، جیسے اس نے بہت بڑا کوئی کام کیا ہو، بہت کوئی نیک کام کیا ہو جس کو دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے۔ اس آدمی کی اپنی بیٹی جو عائشہ ہے عمرہ کرنے گئی ہے، کہہ کر تو یہ گئی تھی عمرہ کرنے جا رہی ہوں، نمازیں پوری کرنی ہے، لیکن کہیں سے بھی عبادت تو دکھ نہیں رہا ہے، بس بلاگنگ اور تھمبنیل الٹا سیدھا لگانا، یہی چکر اس کا چل رہا تھا شروع میں۔ ابھی تو کچھ دنوں سے میں نے اس کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھے۔ سلو، ان کا جو اپنا بیٹا سلو، سعودیہ سے آنے کے بعد اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی صرف اور صرف اس نے برائی کی ہے، صرف اور صرف اس نے برائی۔ ان کے خون میں یہ سب چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کی گندگی کرتے ہیں صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے۔ آج ایک باپ کا حال دیکھیں، مطلب اتنا بوڑھا باپ اپنی بیٹی کا منہ کالا اور پتہ نہیں کیا کیا گندی گندی باتیں کر رہا ہے۔ اس بندے کو اتنا تک احساس نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مطلب میری نواسی، وہ بھی گھر کی پہلی بچی، اس کی شادی ہونے والی ہے، اور میں یہ سب کیا کر رہا ہوں؟ اور ہر روز آ کر کہتا ہے دوسرا ایپیسوڈ بھی آئے گا۔ اجگر فیملی کا ایک ہی کام ہے، عورتوں کو بدنام کرنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اجگر فیملی نے قسم کھا رکھی ہے، باپ بیٹے سب نے مل کر، کہ عورتوں کو ہم جتنا ہو سکے بدنام کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی اجگر کو 4 بیٹیاں دے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے جو میرے ویورز ہیں ان کو بری لگے کچھ باتیں میری، لیکن یقین مانے ایک بوڑھا باپ مجبور تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا غلیظ نہیں ہو سکتا ہے جس طرح اس آدمی نے غلاظت بھرے ورڈیں استعمال کیے ہیں نا، ٹھوکنا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ مطلب میرے منہ سے بھی اس طرح کی ورڈیں نہیں نکل سکتا۔ مجھے شرم آئے گی کہ میں کیسے یہ سب باتیں کروں۔ انفیکٹ میں تو وہ ورڈیں بول بھی نہیں سکتی ہوں جس طرح کی یہ الفاظیں بول رہا تھا وقار کو، کہ اپنی ماں سے جا کے سوال کر۔ ایک دن بعد ان کی اپنی نواسی، سگی نواسی کی نکاح ہونے والا ہے وقار سے، اور یہ آدمی وقار سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ پوری کی پوری تیاری تھی کہ یہ نکاح نہ ہو، اس شادی کو روک دیا جائے۔ شیطان تو ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، شیطان جو ہے وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نکاح تو ایک بہت بڑا نیک کام ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کون روک سکتا ہے؟ اس کا نکاح وقار کے ساتھ ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا، چاہے کوئی بھی کوشش کر لے شادی کو روکنے کی۔ یہ نکاح ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ شادی ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ اس انسان نے اپنے زبان کے ذریعے صرف اور صرف اپنی اصلیت دکھائی، اپنی اوقات دکھائی کہ میں کیا ہوں، میں کس طرح کا ہوں۔ کیونکہ ایک بوڑھے انسان کی ہم عزت کرتے، میں تو ہمیشہ ان کو انکل جی کہتی تھی، کبھی کبھی مجنوں کہہ دیتی تھی، کیونکہ وہ میں اس لیے مجنوں بلا لیتی تھی کیونکہ آنٹی جی کی طرف کچھ زیادہ ہی دیوانگی دکھاتے تھے۔ ابھی ریسنٹ میں نے ایک دو دن پرانا کوئی ویڈیو ان کا دیکھا، اس میں بھی بار بار آنٹی جی کو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، اور بار بار ان سے کچھ کھانے کا یا پینے کا پتہ نہیں کچھ تو پوچھ رہے تھے۔ مطلب اس وجہ سے میں مذاق میں ان کو مجنوں انکل بلاتی تھی۔ دیکھیں ہسبینڈ وائف کا جو پیار ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے وہ بند کمرے میں یا اپنے گھر کے اندر ہی اچھا لگتا ہے۔ آن کیمرہ بیٹھ کے یہ سب ڈرامے بازی، چاہے کوئی بھی ہو، ینگ ہو اولڈ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب چھچورا پن ہے۔ میں اس چیزوں کو چھچورا پن، چیپ حرکتیں سمجھتی ہوں، چاہے وہ جوان کرے چاہے وہ بڈھا کرے۔ پہلے میں لوگوں سے جب سنتی تھی میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی تھی، لیکن اب میں مانتی ہوں کہ اجگر فیملی جو ہے بہت ہی خطرناک قسم کی فیملی ہے، بہت ہی روڈ ٹائپ کے لوگ ہیں اور بہت ہی بے شرم لوگ ہیں۔ مطلب عورتوں کو ایک سیکنڈ میں بدنام کر دیتے ہیں، باپ ہو بیٹا ہو کوئی فرق نہیں۔ دیکھے اجگر نے ایک کو بدنام کیا، باپ اس عمر میں اس بڑھاپے میں آ گیا دوسری ایک عورت کو بدنام کرنے، اس کا پاسٹ کو لے کر، پاسٹ میں وہ کیا کرتی تھی نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں کس کو دلچسپی ہے وقار کی والدہ میں، مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس ایج میں اگر باپ اتنا زہریلا ہو سکتا ہے تو ان کی اولادیں کیسی ہوگی؟ بیٹا ہو بیٹی ہو آپ سمجھ سکتے ہو، اور بہو تو ان کی ماشاءاللہ کچھ اور ہی ہے۔ سلو کی وائف کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اس بیچاری کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، نہ کبھی وہ ویڈیو میں آئی ہے، میرے خیال سے آج تک تو نہیں آئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ لیکن ہاں بڑی باجی پرفیکٹ ہے اس آدمی کی بہو، وہ دکھتی ہے، نظر آتی ہے، ان کی مکاری ان کی مکاری سیم قسم کی ہے، سیم چالاکیاں اس عورت کے اندر بھی ہے۔ تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی جوڑیاں ملا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ بڑی باجی اسی اجگر خاندان میں ہی سیٹ رہے گی۔ ایک بات اور ہے فرینڈز کہ چھوٹی باجی کا جو ہسبینڈ ہے، جو سو کالڈ ہسبینڈ ہے، ہاں اس آدمی میں بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن پھر بھی اجگر جو ہے، جو گندا انسان ہے، اس سے میں سوچتی ہوں 1000 گنا یہ آدمی بہتر ہے۔ ایک چیز میری آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ویورز کو اس خاندان میں کیا دکھا، کیا ایسی چیز لگی جو اتنے دیوانے ہو گئے ویورز ان کو ویوز دیتے ہیں۔ جب سے یہ لوگ یوٹیوب میں آئے ہیں صرف اور صرف گندگی پھیلا رہے ہیں، کچھ اچھی چیز تو انہوں نے دکھایا نہیں، کوئی اچھی بات نہیں پروموٹ کی، کوئی اچھی چیز نہیں دکھائی، کسی اچھی کاز کو لے کر ان کی ویڈیو نہیں ہے، صرف گندگی۔ اپنے خاندان کے اندر کیا لڑائیاں ہو رہی ہے، کس کے ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے، کون اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، کس نے ناجائز کام کیا، صرف یہ باتیں۔ کیا یہ باتیں ویورز کو پسند ہے؟ یہ سب چیزیں وہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں؟ ادروائز مجھے تو کوئی اچھائی دکھتی نہیں ہے۔ چھوٹی باجی آئی رونا دھونا لے کر، ہسبینڈ نے سیکنڈ لو میرج کر لیا، حالانکہ اسلام میں سیکنڈ میرج ہوتی ہے، تھرڈ میرج ہوتی ہے، فورتھ میرج بھی ہوتی ہے، کوئی اتنا بڑا طوفانی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو بھر بھر کے سمپیتی ملی۔ تو ہسبینڈ کی سیکنڈ لو میرج اور کوثر کا تھمبنیل لگا لگا کر چھوٹی باجی سکسیسفل ہو گئی، مطلب وائرل ہو گئی، لوگوں کو اچھی لگنے لگی، اور اس ٹائم چھوٹی باجی کی فیس بھی الگ ہی تھی، مطلب ایک الگ انوسنس تھا ان کی چہرے پہ، ان کی باتوں میں لوگوں کو اچھی لگنے لگی وہ، چلو سمجھ آیا۔ اس کے بعد آ گئی بڑی باجی، وہ تو بلو دا بیلٹ کہانی لے کر آئی، مطلب ان کا جو کہانی تھا بیہودہ گندا غلاظت سے بھرا ہوا، جس میں کوئی 1% بھی حقیقت نہیں تھی، سچائی نہیں تھی، ایک جھوٹی کہانی، ایک گندگی کو پروموٹ کرنے کے لیے یوٹیوب میں آئی اور پورے یوٹیوب کے لوگوں کو گندگی میں پھنسا کر خود سائیڈ ہو کے نکل لیا۔ اس سے پہلے اس عورت کے پاس کچھ تھا؟ آپ لوگ مجھے غلط کہتے ہو، مجھے بتاؤ نا، اس سے پہلے اس عورت کے پاس کچھ تھا؟ یہ گندا چیز لے کر آئی تب اس کے پاس پیسے دولت عیاشیاں شروع ہو گئی، اب اس کے نخرے شروع ہو گئے، ڈرامے شروع ہو گئے، نقاب اتر گیا، اب ہاتھ دکھانا شروع کیا، آگے چل کے پتہ نہیں اور کیا کیا دکھانے والی ہے۔
छोटी बाजी के वायरल होते ही सबके होश उड़ गए, सबको पागलपन का दौरा पड़ने लगा कि हमें भी वायरल होना है, हमें भी उतना ही पैसे कमाना है, हमें भी उसी तरह के घर लेना है, हमें भी उसी तरह की गाड़ियाँ लेना है, हमें भी दुबई घूमने आना है, हमें भी कश्मीर घूमने जाना है, हमने भी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे सामान खरीदना है। पागलपन के शिकार होकर सब बहक गए। बड़ी बाजी, सबसे पहले बड़ी बाजी ने अटेम्प्ट लिया, हस्बैंड को जेड बना दिया, अपनी बहन को 30% जेड बना दिया कि चलो कुछ भी करके सिंपैथी कार्ड खेल के व्यूज़ तो आएंगे। और ये सक्सेसफुल हुई, मतलब सब सक्सेसफुल हो गए इस कहानी पर, सेट की कहानी पर फिदा हो गए। बहनों ने रोना धोना शुरू कर दी, हम भी उनके साथ मिले हुए थे, हमने भी उनका साथ दिया। लेकिन आखिर में उनकी मक्कारी नज़र आ गई कि औरत तो कुछ बोलती ही नहीं है, सिर्फ कहती है जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ सच कह रही हूँ, इसके ऊपर तो वो कुछ बोलती ही नहीं है। उसके बाद डीडी डीडी की वाइफ ने भी वही हाल किया। डीडी ने सोचा कि चलो मैं बदनाम हो जाऊंगा, वाइफ की चैनल तो आगे चला जाएगा। और अब आ गए ये बाबा जी। मतलब आप लोगों ने अगर नोटिस किया ना हो तो मैं बता दूं, हर कुछ दिन में इसी ख़ानदान में से घूम फिर कर कोई एक बंदा खड़ा होता है अपने फैमिली मेम्बर्स को गंदा करने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन फिर भी जब भी कोई इस तरह की गंदगी लेकर आता है, व्यूअर्स टूट पड़ते हैं उसको व्यूज़ देने के लिए। मैं तो अभी भी यही कहूँगी, प्लीज़ इनकी चालाकियों को समझे। क्यों आप लोग इनको व्यूज़ दे रहे हैं? और भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, औलाद हैं, और भी कितने बीमार लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उनको व्यूज़ दें, उनकी मदद करें। क्योंकि जब आप लोग व्यूज़ देते हो, उस व्यूज़ से डॉलर बनता है। 1,000 व्यूज़ अगर आप किसी को दे रहे हो तो $1 जाके उसको बन रहा है, तो लोगों की मदद होती रहेगी, सवाब कमाओ आप लोग। क्यों इन फजूल बेईमान मक्कार लोगों को देख देख कर व्यूज़ देना? क्योंकि ये गंदे लोगों को ट्रिक पता चल गया है कि कैसे लोगों को पागल बनाना है, कैसे लोगों को उल्लू बनाना है, कैसे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। बस ये लोग वही काम कर रहे हैं। और लोग जो मासूम दिल के हैं, जो हमारे व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स से, वो इनके पीछे पीछे बस पागल बनते जा रहे हैं। एंड में जाते जाते मैं ये कहूँगी कि मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, दोबारा आप लोगों को रिमाइंड कर दूँ। लेकिन हाँ, छोटी बाजी से बड़ी बाजी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मक्कार औरत लगती है। उस औरत की शक्ल से मक्कारपन झलकता है मुझे। आज इस आदमी की गंदी बातें सुनकर, जिस तरह एक औरत को ये बदनाम कर रहा था, जिस तरह वकार की माँ के पीछे इतनी बातें किए जा रहा था, मुझे नहीं पता कि उस औरत ने कभी इस आदमी को कुछ बुरा भी बोला होगा। नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी वीडियो में उस औरत ने इस आदमी के पीछे नाम भी लिया, कुछ बोला है। लेकिन फिर भी जिस तरह इसने बुराई की ना एक औरत की, मैं नहीं समझती कि आदमी अच्छा है। और सेम इस आदमी की तरह इसके अपने जो 2 बेटे पैदा किए वो भी वैसे ही हैं, और इनकी जो बेटियां हैं वो भी ऐसी है, और इनको जो बहू मिली है वो भी सेम मिली है। कहते हैं ना, अल्लाह ताला जोड़ियां मिला कर देता है। अंकल जी को इतना ही कहूँगी कि अंकल जी, ये उम्र आपकी बातें करने की नहीं है, ना वीडियो बनाने की है, ना ब्लॉगिंग करने की। आपकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है। आप जाए नमाज़ पढ़े, तस्बीहात पढ़े, दुआ दुरूद करें, ना कि अपनी बेटी की गंदगी करे, ना उसकी ज़िंदगी ख़राब करे। उसका जो होना है वो तो वैसे ही होगा। आपके ख़ानदान की जो बेटियां हैं ना, कितनी बदनाम है, कितनी गलीज़ है, कितनी गलाजत है उनके अंदर, वो दुनिया को धीरे धीरे और भी पता चलेगा। ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि आपकी फैमिली की कोई औरत भी शरीफ नहीं है। ना इनके ख़ानदान की मर्द सही है, ना औरतें सही है, सारे ऐसे ही हैं, एक किस्म के दोगले किस्म के, बेईमान है, मक्कार है। तो इस टाइम पे अंकल जी को चाहिए आराम करें, रेस्ट करें, अल्लाह अल्लाह करें, ना कि यूट्यूब में आकर गंदगी फैलाए। गंदगी को प्रमोट मत कीजिए, अल्लाह को भी जवाब देना है, आपने दुनिया से भी जाना है। और जो लोग मेरी वीडियो देखकर ये कहते हैं कि मैं कुछ बुरा बोल रही हूँ, देखिए बात सुने, मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ। जो लोग वीडियो में दिखा रहे हैं, मैं उसी के ऊपर बात करती हूँ। मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही हूँ। जिस दिन मैं खुद से कोई बात निकालूं या कोई राज लाकर आपके सामने रखूं, उस दिन आप लोग मुझे ताना मारना कि तुम राज किसी की खोल रही हो, तुम किसी को बदनाम कर रही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ। सारी दुनिया के सामने ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, उसी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है।
فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔